बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 11वां लेक्चर है, वो हम डिस्कस करेंगे कौम और कौमियत, नेशन और एंड नेशनैलिटी। इसका जो सब पॉइंट है उसमें अहम मौजू, इसका वाज़ेह फ़र्क क्या है वो देखेंगे। अब कौम क्या है जी, नेशन क्या है। ये लातीनी लफ्ज़ है, लफ्ज़ नेशो, जिसका मतलब है पैदाइश, इसकी नस्ली खसूसियात, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी फिर तारीफ़ है, लॉर्ड ब्राइस इसके बारे में क्या कहता है, कौम के बारे में। गिलक्रिस्ट क्या कहता है जी कौम के बारे में। फिर हेस क्या कहता है जी इसके बारे में, कौम के बारे में। फिर कौमियत यानी नेशनैलिटी, इसमें अपनाइयत होती है, रिश्ते में मुंसलिक होते हैं कौमियत, इसको देखेंगे। फिर इसकी तारीफ़ देखेंगे, डेफिनेशन। इसमें गिलक्रिस्ट क्या कहता है जी, उसने किस तरह इसकी तारीफ़ की है। गार्नर जो है वो इसकी तारीफ़ किस तरह करता है। फिर कौम और कौमियत में फ़र्क देखेंगे। फर्स्ट इसका सब पॉइंट है, दोनों में फ़र्क क्या होगा, यानी फ़र्क दोनों का, यानी ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर कौमियत के अवामिल, एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। इसमें फ़र्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी है, वो है इश्तराक नस्ल यानी कॉमन रेस। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट सब पॉइंट वो जो है नस्ली इत्तेहाद। फिर उसके बाद है एक नस्ल का नारा, नस्ली वहदत, थर्ड इसका सब पॉइंट है। सेकंड हेडिंग है वो है मुश्तरका इलाका, कॉमन टेरिटरी। कॉमन टेरिटरी में तहज़ीब व सकाफ़त, जज्बा और कौमियत, इसमें ये देखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो हेडिंग है वो है मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब में कौमी वहदत क्या है, पापाई रियासतें क्या थीं, जो अंसर है मज़हब का वो किस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ हेडिंग है वो है मुश्तरका जो है, जो मुश्तरक सियासी मकासद हैं या मुश्तरका सियासी मकासद, जो कॉमन पॉलिटिकल एम्स जो हैं, उसमें फर्स्ट हेडिंग सब पॉइंट जो है वो है सियासी मकासद क्या हैं, सियासी मफादात क्या हैं, ठीक है। अब इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि जो है कौम और कौमियत है क्या, ठीक है। कौम और कौमियत इल्म शहरियत का एक अहम मौजू है। कदीम दौर में दोनों को हम मानी समझा जाता था, लेकिन इन दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर दिया गया है, ठीक है। कौम की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ नेशन यानी नेशन। पहले तो देखते हैं हम नेशन क्या है, ठीक है। अब नेशन क्या है जी, जो है वो है नेशन को अंग्रेज़ी, कौम को अंग्रेज़ी में नेशन कहते हैं, जो लातीनी लफ्ज़ ज़बान के लफ्ज़ निशो से माख़ज़ है, जिसके मानी हैं पैदाइश के। गोया कौम का ताल्लुक़ फ़र्द की पैदाइश या नस्ल है। यही वजह है कि बाज़ मुफ़क्किरीन कौम की इस्लाह का इस्तेमाल नस्ली खसूसियात के हवाले से करते हैं, लेकिन दौर हाज़िर में कौम बनाने में मुश्तरका नस्ल का किरदार सानवी हो गया है और दीगर अवामिल ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। अब इसकी तारीफ़ करते हैं जी, तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या। लॉर्ड ब्राइस क्या कहता है जी कौम के बारे में, नेशन के बारे में। कौम एक कौमियत है जिसने ख़ुद को सियासी वहदत के तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया है, जो आज़ाद हो चुकी हो या आज़ादी हासिल करना चाहती हो, यानी कौम कहलाती है, यानी एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हो, ठीक है। ये लॉर्ड ब्राइस इसको डिफ़ाइन करता है, इसकी तारीफ़ करता है। फिर उसके बाद गिलक्रिस्ट जो है वो जो है ना इसकी तारीफ़ इस तरह करता है कि अफराद का वो गिरोह जब रियासत की तस्वुर में मुनज़्ज़म हो जाए तो वो कौम बन जाता है। तो ये है उसकी तारीफ़ है। गोया वो रियासत और कौमियत के मजमूए को कौम करार देता है, ठीक है। हेस कहता है जी, जो है वो कहता है कि कौमियत इत्तेहाद और सियासी आज़ादी हासिल करने के बाद कौम बन जाती है, ठीक है। हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जब कौमियत का जज्बा रखने वाले लोग सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होकर आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो वो एक कौम बन जाते हैं, ये हेस कहता है जी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, वो करते हैं कौमियत की तारीफ़। अब कौमियत क्या है जी, कौमियत होती क्या है, नेशनैलिटी है क्या। कौमियत दरअसल अपनाइयत के एक ऐसे एहसास और जज्बे का नाम है जो अफराद के माबैन मुश्तरका नस्ल, रंग, मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका इलाका, मुश्तरका ज़बान और मुश्तरका रवायात और मकासद की बिना पर पैदा होता है। इस जज्बे की बिना पर लोग अपने आप को दूसरों से अलग और ख़ुद को एक रिश्ते में मुंसलिक समझते हैं, ठीक है। गिलक्रिस्ट इसकी तारीफ़ इस तरह करता है
کہ قومیت ایک روحانی جذبہ ہے جو ان افراد میں جنم لیتا ہے جو عام طور پر ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، مشترکہ زبان، مذہب، تاریخ، روایات اور سیاسی مقاصد اور اتحاد کے متعلق یکساں نظریات کے حامل ہوں۔ یہ قومیت کی تعریف گلکرسٹ اس طرح کرتا ہے۔ پھر گارنر کہتا ہے جی قومیت کیا ہے، اس کی تعریف وہ کس طرح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افراد میں قومیت کی خصوصیات اس وقت جنم لیتی ہیں جب جو ان میں بعض رشتوں میں منسلک ہونے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس شعور کی بنیاد پر وہ خود کو ایک الگ معاشرتی وحدت جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی قوم اور قومیت میں فرق کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ قوم اور قومیت کی تعریفوں سے دونوں کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قوم کی اصطلاح ہم سیاسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ قومیت بعض مشترکہ خصوصیات کی بنا پر پیدا ہونے والا جذبہ یا احساس کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی جذبہ جب سیاسی طور پر افراد کو منظم کر دیتا ہے تو ایک قومیت رکھنے والے افراد ایک قوم بن جاتے ہیں۔ مثلا امریکی قوم میں کئی مشترکہ عوامل موجود ہیں مگر وہ ایک قوم نہ تھے پہلے، ٹھیک ہے۔ 1776 سے قبل جب انہوں نے خود کو سیاسی طور پر منظم کر لیا تو برطانیہ کے خلاف انہوں نے جدوجہد آزادی کا آغاز کیا تو وہ ایک قوم بن گئے۔ اس سے پہلے وہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن سیاسی طور پر جب وہ منظم ہوئے تو پھر وہ ایک قومیت کے دھارے میں آ کر انہوں نے آزادی حاصل کی۔ کس سے؟ برطانیہ سے۔ تو امریکہ نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی قومیت کے عوامل کیا ہیں جی، یہ دیکھتے ہیں۔ جو ہے اس میں پہلا جو ہے وہ ہے اشتراک نسل یعنی کامن ریس۔ فرسٹ ہیڈنگ جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ نسلی اتحاد قومیت کے عوامل میں ایک اہم ترین عامل ہے جو اشتراک نسل میں ہے، ٹھیک ہے۔ نسلی وحدت کا احساس لوگوں میں یگانگیت اور اتحاد کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہٹلر نے ایک نسل کا نعرہ بلند کر کے جرمنی کو اور جرمن قوم کو دوسری قوموں سے اعلیٰ قرار دیا تھا، برتر قرار دیا تھا، اور یہودیوں نے نسلی وحدت کی بنا پر خود کو ایک الگ قوم کے طور پر منوایا ہے۔ تاہم اشتراک نسل کوئی لازمی عنصر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے فاصلے سمٹ جانے سے مخلوط نسلیں بن چکی ہیں۔ بہت سی ممالک مثلا امریکہ، پاکستان، بھارت وغیرہ میں مختلف نسلوں کے لوگ قومی وحدت میں بندھے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ممالک بھی ہیں جن کے باشندے ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ الگ الگ قومیں ہیں، جیسے برطانیہ اور آسٹریلیا کے لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے جی مشترکہ علاقہ، کامن ٹیریٹری۔ کامن ٹیریٹری اس میں دیکھتے ہیں اس کے عوامل میں ایک جگہ پر رہنے والے افراد میں تہذیبی اور ثقافتی یگانگیت پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم جس محلے یا علاقے میں رہتے ہیں اس کے لوگوں سے ہماری محبت دوسرے علاقے کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جذبہ قومیت بھی مشترکہ علاقے کی بنا پر پروان چڑھتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ان علاقوں کی بنا پر پکارا جاتا ہے۔ جیسے افغانستان کے رہنے والوں کو افغانی، ترکی کے رہنے والوں کو ترک، اور روس کے رہنے والے لوگوں کو روسی، چائنا کے رہنے والے لوگوں کو چائنیز کہا جاتا ہے۔ لیکن مشترکہ علاقے بھی قومیت کا لازمی عامل نہیں ہے۔ جو ہے مسلمان اور ہندو صدیوں تک اکٹھا رہنے کے باوجود ایک قوم نہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے ہیڈنگ وہ ہے مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن۔ کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب قومی وحدت کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قدیم پاپائی ریاستیں مذہب کی اساس پر قائم تھیں۔ مسلمانوں کے درمیان جذبہ قومیت کی تشکیل کرنے والا واحد عنصر مذہب ہے۔ اسلام پر ایمان لانے والے لوگ ایک قوم یعنی مسلم امہ کے رکن ہیں، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، یہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ دین یعنی اسلام 14 اگست 1947 میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا، تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، مذہب کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ واضح فرق ہے۔
دنیا کے اندر جی 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئے ہیں، جو ہے نا بنے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ 4th ہیڈنگ ہے جی مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل ایمز۔ کامن پولیٹیکل ایمز میں کیا ہے؟ یہ سیاسی مقاصد کا اشتراک بھی قومیت کی تشکیل میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، بلکہ دور حاضر کی کئی قومیں مشترکہ سیاسی مقاصد کی یکسانیت کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ مشترکہ سیاسی مفاد نے امریکی قوم کی تخلیق کی، اسی طرح جنوبی افریقہ کے لوگوں نے مشترکہ سیاسی مقاصد کے تحت قوم کا وجود حاصل کیا۔ کشمیری فلسطینی مشترکہ سیاسی مقاصد اور آزادی کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم یہ اصول بھی حتمی نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان جب بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو دونوں سیاسی مقاصد جو سیاسی مقصد تھا وہ ایک تھا، یعنی انگریز راج سے نجات حاصل کرنا، تاہم دونوں کی منزل مقصود علیحدہ علیحدہ مملکتوں کا حصول تھا۔ اس طرح بہت سے جو چند عوامل مل کر قومیت کی جو ہے نا وہ تخلیق کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا لیکچر، یہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور کل ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔